الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، پروگرام ہے جنت کا حصول اور میں ہوں ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ جنت میں لے جانے والے اعمال۔ آج ہم عبادات میں سے کچھ اعمال کا تذکرہ کریں گے جن کی وجہ سے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے زیادہ سجدے کرنا۔ حضرت خالد ابن معدان کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میں ثوبان سے ملا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے، تو میں نے ان سے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کیونکہ آپ پیغمبر علیہ السلام کے زیادہ قریب رہے ہیں، میں وہ عمل کر لوں تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ قال قلت بحب الاعمال الی اللہ، کہ مجھے اللہ کی نظر میں جو سب سے پیارا عمل ہے وہ بتا دیں۔ فسکت، وہ خاموش ہو گئے۔ ثم سألتہ، میں نے دوبارہ ان سے پوچھا۔ فسکت، پھر خاموش ہو گئے۔ ثم سألتہ الثالثہ، میں نے سہ بارہ ان کو پوچھا۔ فقال سألت عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ بات تو میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے اللہ کے نزدیک، کہ اللہ اس عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں لے جائے۔ صحابہ کا شوق دیکھیں، تجسس دیکھیں، اور ان کا زندگی کا ویژن دیکھیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں، کیونکہ قرآن نے یہ ویژن دیا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ قرآن نے کہا ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں بھیج دیا گیا وہ کامیاب شخص ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ جلد ختم ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوبان فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ پوچھا تھا تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا علیک بکثرۃ السجود للہ، تمہیں چاہیے کہ اللہ کی خاطر زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو۔ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بها درجہ، کہ جب بھی تم ایک سجدہ اللہ کی خاطر کرتے ہو تو اللہ ایک درجہ تمہارا بلند کر دیتے ہیں جنت میں۔ وحط عنک بها خطیئہ، اور اس سجدے کے بدلے میں تمہاری ایک بڑی غلطی بھی معاف کر دیتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 488 ہے، 488۔ اسی طرح ربیعہ ابن کعب الانصاری کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہے، الاسلمی، ربیعہ ابن کعب الاسلمی جب نبی پاک کو وضو کرواتے تھے تو آپ نے ایک دن کہا کہ سل، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ انہوں نے کہا سالک مرافقتک فی الجنہ، کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا او غیر ذالک، کوئی اور تو نہیں بات؟ قلت هو ذاک، کہتے نہیں، میں نے کہا یہی ہے۔ قال فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، کہ پھر اس طرح کرو کہ اگر آپ نے ادھر میرے ساتھ جنت میں آنا ہے تو پھر زیادہ سجدے کیا کرو۔ زیادہ سجدے جنت کی ضمانت۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے یہی ایک سجدہ تو نہیں کیا تھا اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، اور اللہ تعالیٰ کو جب آپ سجدہ کرتے ہیں اور غیر اللہ سے سجدے کی نفی کرتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے معزز، مکرم اور قابل عزت جو چیز ہے ہمارے جسم میں وہ چہرہ ہے، اس کو ہم خاک میں رکھ دیتے ہیں اللہ کی خاطر، مٹی پہ رکھ دیتے ہیں اپنی جبین کو، جبین نیاز کو، تو اللہ پاک خوش ہو کے کہتے ہیں پھر اس کو میں جنت دے دوں گا، کیونکہ ہمارے لیے تو جنت بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے جنت کا کیا کرنا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، تم اگر شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو میں تمہیں عذاب دے کے کیا کروں گا، اللہ کہتے ہیں۔ تو اس کی نعمتوں کا شکر سجدے میں پنہاں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ، انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ جب قریب ہوتا ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے، ترمذی شریف میں بھی حدیث ہے کہ انسان جب سجدہ کرتا ہے، اذا سجد ابن آدم بکا الشیطان، جب ابن آدم سجدہ کرتا ہے تو شیطان چیخیں مار کے روتا ہے اور اس کی پسلیاں چٹکنے لگتی ہیں رو رو کے، اور کہتا ہے یا ویلتا، ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔
اور اللہ نے مجھے سجدے کا حکم دیا، میں نے نہیں کیا، میں نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا، میں اس سے افضل ہوں۔ میں نے یہ غلط قسم کا قیاس کر لیا، اور آدم نے سجدہ کر لیا، اس کی جان چھوٹ گئی، اور میں نے نہیں کیا۔ وہ روتا ہے، اپنے سر پہ خاک ڈالتا ہے، مغرب کی طرف بھاگ جاتا ہے، دور مشرق و مغرب کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے، یعنی اتنی دور جاتا ہے کہ ہائے میں نے یہ سجدہ کیوں نہ کیا۔ یہ وہ سجدہ ہے۔ اسی طرح مسجد میں کثرت سے جانا جنت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الی الجنت الی المسجد او راح، جو مسجد میں صبح جائے یا شام کو، عد اللہ لہ فی الجنت نزلا کلما غدا او راح، تو جتنی دفعہ بھی وہ مسجد کی طرف جائے اللہ جنت میں اتنی دعوتیں اس کی تیار کر لیتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں 662 نمبر حدیث ہے، اور مسلم میں 669 نمبر حدیث ہے۔ اسی لیے نزل جو ہوتا ہے وہ مقام دعوت ہے، جہاں آپ کھانا کھائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، 3 بندے تو اللہ کی ضمانت میں ہیں، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھتے ہیں اور ان کی گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ بخشے ہوئے ہیں۔ ان عاش رزق و خفیہ، اگر وہ زندہ رہے گا تو رزق بھی ملے گا، اور جتنا ملے گا اس میں کفایت بھی کرے گا۔ وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اور یہ اگر مر جاتا ہے، تینوں میں سے یہ کوئی بھی مر جاتا ہے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کریں گے۔ دیکھ لیں، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، گارنٹیڈ اپون، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ جئیں گے تو رزق میں دوں گا، رزق و کفیہ، رزق ملے گا اور سفیشینٹ بھی ہوگا، کافی بھی ہوگا، کفایت کرے گا، چاہے تھوڑا ہی ہو چاہے زیادہ ہو۔ بعض لوگوں کا زیادہ بھی کفایت نہیں کرتا، اور بعض لوگوں کا تھوڑا بھی کر جاتا ہے، اور بعض لوگوں کا تھوڑا نہیں کرتا، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کو جتنا بھی ملے گا کفایت کرے گا۔